ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم سب اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں، چاہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے یا کم پڑھا لکھا ہے، کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ بات صرف اس حقیقت سے آگاہ کرنا مقصود نہیں، اس سے کم و بیش ہر چھوٹا بڑا آگاہ ہے۔ سچ بولنا، پورا تولنا، عدل اور انصاف کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، پاکیزہ نفسی کا مظاہرہ کرنا، ضبط نفس سے کام لینا، اپنے فرائض منصبی ایمانداری اور ذمہ داری باقاعدگی سے ادا کرنا، سچائی کی راہ پہ چلنا، امانت، دیانت، صداقت، شرافت، صبر، شکر، عفت قلب و نظر، شرم و حیا، یہ سارے پاکیزہ اوصاف ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ ایک لعنت ہے، رشوت ایک لعنت ہے، سود ایک لعنت ہے، شراب نوشی برا عمل ہے، جوئے بازی غلط ہے، چوری، ڈاکہ اور جتنے جرائم ہیں، کوئی شخص جس میں ایک ذرہ برابر بھی شعور ہے وہ اس کو آنر نہیں کرتا، برا سمجھتا، چاہے یورپ میں ہو، چاہے ایشیا میں ہو، چاہے کسی دنیا کی سے۔ اقامت دین تو تب ہوگی کہ جب اس کے لیے اپنے آپ کو ہم جسٹیفائی کر پائیں، ہمارے پاس وہ استعداد ہو جس کا عزیزم محمد آصف رضا فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا یورپ کے حوالے سے، محمد عمر نواز فاروقی صاحب نے بھی ذکر کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف عصر حاضر کے حوالے سے۔ پروفیسر محمد وسیم احمد فاروقی صاحب نے بھی آپ کے فقر کے اوپر، ہم سب جانتے ہیں، the problem is who will bell the cat۔